کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہیں، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن
نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکات دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تک محبت نہ کرے حبیب خدا سے، محبت نہ کرے محبوب رب العالمین سے، محبت نہ کرے امام الانبیاء سے، محبت نہ کرے حبیب کبریا سے، محبت نہ کرے سید الانبیاء سے، محبت نہ کرے حسن خوبا سے، محبت نہ کرے جان عالمین سے، محبت نہ کرے روح کائنات سے، محبت نہ کرے صاحب قرآن سے، محبت نہ کرے یاسین و طٰہٰ سے، محبت نہ کرے مزمل و مدثر سے۔ جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے تو ہم سوچتے چلو جتنی بیوی سے کرتے ہیں اتنی ہی رسول سے کر لو، مومن ہونے کا تمغہ مل جائے گا۔ کہ کبھی کبھی بیوی پہ آستینیں بھی چڑھتی ہے تو کبھی رسول کی ناموس پہ بھی آستینیں چڑھا سکتے ہیں۔ بات میں بہت خاص طور پر تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ واقعات کربلا آ کر کے سن کے چلے جاؤ، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو وہ منتقل کرنا مقصد ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر غوث و خواجہ سے یہ وراثت ہم تک چلی آئی ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ رسول سے محبت کرو، ہم سوچتے بیوی کی طرح کر لیں گے کہ کبھی پیار سے لقمہ کھلاتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں، اتنی کر لیں گے جیسے بچوں سے کی جاتی ہے کہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور پھر کبھی جو ہے گھر سے باہر بھی نکال دیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ اکبر سید الانبیاء کے کلام پر، وہ رسول اللہ اکبر جو افصح العرب ہیں، جو فصاحت میں فصیحوں کے سردار ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے کیوں ہے زبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ گفتگو مشکل اگر ہو رہی ہو تو دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں۔ رسول پاک نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز ہرگز تمہاری ٹوپیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری داڑیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری مسجدیں تمہیں مومن نہ کرے گی۔ کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ، اس وقت تک جب تک تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ کتنی محبت؟ تو فرمایا گیا من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو گے، اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو گے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے۔ اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا جب تک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اب معیار ہو گیا، حضور کا عشق قیمتی ہے، حضور سے محبت قیمتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بڑی نفیس تمہید آپ کے دماغ میں انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بیٹھ جائے گی تو آگے کی گفتگو آسان ہوگی، اور پھر ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اسی پر رکھیں گے، انہی بنیادوں پر بنیادیں قائم ہوگی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا حسین تاج محل تیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے، اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، محبت کرنا ہوگا، محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے، محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے، کتنی ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی۔ دوسری حدیث
آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ آپ خطبے میں جمعہ کو سنتے ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ ایمان نہیں مگر محبت کا نام۔ آپ کو اتنی بات سمجھ گئی؟ اب جب محبت ہو گئی محمد الرسول اللہ سے، بس یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے کہ ان سے محبت کرو جس کا نام محمد عربی ہے، جو محبوب خدا صاحب قرآن ہے۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری بڑے مزے میں کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، حضور کے قدموں تک پہنچنے کا نام دین ہے۔ اور جو چیز تجھے محمد کے قدموں سے روک دے، جو چیز تجھے حضور کے قدموں سے روک دے، وہ بو لہبی ہے۔ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں، وہ دیوانے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف، اس لیے کہ اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے۔ اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے، خطبہ چھوڑ کے اترا ہے۔ اس لیے خبردار، سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ہمارا مسلک مسلک ادب ہے، ہمارا مسلک مسلک ادب ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہم بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جہاں، جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ محمد دین کا نام ہے، دین محمد الرسول اللہ ہے، پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کے قدموں تک پہنچ جا۔ قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا، یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا، تو یہ بو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ڈھونگ ہے، صرف مکر ہے، صرف فریب ہے۔ عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا، یاد رکھنا بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا، کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا، تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، خدا بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تیرا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور